ایمان اور اعمال صالحہ کا نام ہے، مگر آج کے مسلمان کی یہ سوچ بن رہی ہے اور بن چکی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہمارے کانوں میں اذان کی آواز گونج گئی تو ہم مسلمان ہیں اور جنت ہماری ہے، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، اور کامیاب اور کامران کون مومن ہوں گے؟ سورۃ العصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، خسارے اور گھاٹے اور لاس سے بچنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اعمال صالحہ بھی ہوں، وتواصوا بالحق، کامیاب اور کامران ایمان والے وہ ہوں گے جو دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی آگے آگے ہوں گے، حق بات لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، دعوت کا کام کریں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، ان مصائب اور پریشانیوں کے اوپر پھر وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے، تو یہ چار چیزیں رکھنے والا انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ جس کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد پہ یہی چیز بیان کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا، یہ نیک اعمال صالحہ ہے، ایمان ہے اور ایمان صالحہ کا نام ہے۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو پرکھا جا سکے، دیکھا جا سکے کہ ان میں سے کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے اور کون سا بندہ برے عمل کرتا ہے، کون سا انسان حقیقی معنوں میں انسان ہے اور کون سا انسان نہیں ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ الکہف ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتا ہے بے شک زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اس زمین کی خوبصورتی ہے، اس دنیا کی خوبصورتی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس لیے خوبصورت چیزیں بنائی گئی ہیں تاکہ انسان کو دیکھا جا سکے کہ وہ ان دنیا کی زیب و زینت کے اندر، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی اس خوبصورتی کے اندر مگن ہوتا ہے یا اپنے خالق و مالک کی طرف مگن ہوتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور پھر اللہ رب العالمین کی بندگی کرے۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے انسانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ان لوگوں کا ہے، ایک
ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہے۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ جن کے پاس ایمان تو ہے مگر اعمال صالحہ نہیں۔ یہ چار گروہ ہیں، کامیابی اور کامرانی انہی میں سے اس گروہ کی ہوگی جس کے پاس ایمان بھی ہوگا اور اعمال صالحہ بھی ہوگا۔ آخری گروہ کے لیے بھی کامیابی ہوگی، لیکن وہ سزا جزا کے بعد اپنے برے اعمال کا بدلہ وصول کرنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد وہ بھی آخر کامیاب ہوگا۔ تو پہلا گروہ جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور اعمال صالحہ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور یہ لوگ اس کائنات کی بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق ہیں۔ اور انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کیا اور کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ کس قدر برے لوگ ہیں، ان برے لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھر دے گا، اللہ جہنم کو ان لوگوں سے بھر دے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو انسان بنایا، انہیں دل دیا، انہیں آنکھیں دی، انہیں کان دیے، سوچنے سمجھنے کی انہیں صلاحیت دی، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے دل سے کام لیا، نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کام لیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کانوں سے کام لیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانوروں کو تو پھر جانوروں کی تو اللہ یہ خاصیت بیان کرتا ہے، اور اس کا رسول یہ خاصیت بیان کرتا ہے، اور انسان بھی دیکھتا ہے کہ جب انسان انہیں اپنی طرف مائل کرتا ہے، انہیں کچھ کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان اللہ کا کھا کر، اللہ کی نعمتیں لے کر، اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کا پانی دیا ہوا پی کر، اللہ کا دیا ہوا کھانا کھا کر، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر ایسا انسان ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور ایسے بد نصیب لوگ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، حساب و کتاب والا معاملہ ہوگا، تو ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیسا دن ہوگا کہ جب ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بہت برے لوگ ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کی نحوست ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے جب طوفان نوح آیا، اللہ نے حضرت نوح سے کیا کہا؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں بٹھا لیجیے۔ آپ اپنی کشتی میں کتوں کو بٹھا لیجیے، آپ اپنی کشتی میں سور اور خنزیر کو بٹھا لیجیے، لیکن جو مجھ کو نہیں مانتا وہ اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ انسان ہونے کے باوجود اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن
جانور، کتا، سور اور خنزیر اور بندر اس کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس قدر یہ بدترین لوگ ہیں، پورے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں اور نیک عمل بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، دور سے ہی فرشتے ان کو پہچان لیں گے اور گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسے لوگ اگر ان کا تعلق نبی کے ساتھ بھی ہو پھر بھی یہ جنت میں نہیں جا سکتے، پھر بھی یہ اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ان کا تعلق نبی کے ساتھ بھی ہو، نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا بھائی ہو، نبی کا چچا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں دے کر بیان فرمایا، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے اللہ نوح نبی کی بیوی کی مثال بیان کر رہا ہے، اللہ تمہارے لیے لوط نبی کی بیوی کو بطور مثال پیش کر رہا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ نبی سے نیک اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنے وقت میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ صالح اور سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دونوں عورتیں ہمارے نبیوں کی بیویاں تھیں، فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی، کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ خیانت کی، اللہ پر ایمان نہ لائی اور اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے ساتھ مل گئی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں کو ان نبیوں کی صحبت نے بھی فائدہ نہیں دیا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اللہ فرماتا ہے جس طرح دوسرے کافر جہنم کا ایندھن بن گئے، اسی طرح یہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی کی صحبت میں رہنے والی، نبی کے ساتھ بستر پر لیٹنے والی، نبی کو کھانا بنا کے دینے والی، نبی کے کپڑوں کو دھونے والی، نبی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی، اتنی خدمتگار بھی تھیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں تھا، جہنم کی ایندھن بن گئی۔ اور ہمارے ہاں بھی آج کل یہی لوگوں میں بدگمانیاں پائی جاتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں گدی کے مرید ہیں، ہم نے فلاں بیعت، ہم نے فلاں پیر کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم فلاں کے مرید ہیں، وہ ہمیں قیامت کے دن جہنم سے بچائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر ایمان اور ہمارے صالحات نہیں ہے تو قیامت کے دن کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی دوستیاں، دنیا کی محبتیں، یہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن یہ دنیا کی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، دنیا کے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں متقی ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کی حقیقی معنوں میں بندگی کرنے والے لوگ۔ تو جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، دنیا میں شرک کے اوپر ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آرڈر دیا، حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں اللہ کی جہنم سے ڈرائیں، انہیں اللہ کے عذابات سے ڈرائیں، انہیں شرک کے انجام سے ڈرائیں، کیونکہ اس حالت میں اگر یہ مار گئے تو یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله
اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا، جو اللہ پر ایمان نہ لایا، وہ جیسا مرضی بھی ہو، اس کا تعلق جتنا مرضی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی جنتوں میں نہیں جا سکتا، اسے وہ تعلق فائدہ دینے والا نہیں۔ یہ آیت جب اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا یا معاشر قریش، یا بنو لوئی، یا بنی عبد المطلب، ہر ایک خاندان کو مخاطب آپ نے کر کے کہا اور کہا ایمان لے آؤ، نہیں تو یاد رکھو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت کا دن ہوگا میں تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا، اپنی پھوپھی اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی کہا تھا اے بلی یاد رکھ لے، دنیا میں جو لینا ہے مجھ سے لے لو، قیامت کے دن ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تجھے قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جس باپ نے کھلایا پلایا بڑا کیا، وہ باپ شرک کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ تعلق کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، اس سے بڑا تعلق اور کیا ہو سکتا ہے؟ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، خون ہے۔ قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے دنیا میں اور آخرت میں ذلیل نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی اور ذلت کیا ہوگی کہ آج میرے باپ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی ذلت میرے لیے اور کیا ہوگی؟ اللہ پھر کہیں گے اے ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھو۔ سیدنا ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف جب دیکھیں گے تو باپ کی شکل نہیں رہے گی بلکہ بیجوں کی شکل بنے گی۔ اللہ شکل تبدیل کر دے گا تاکہ میرا محبوب، میرا خلیل دنیا کے سامنے شرمندگی محسوس نہ کرے۔ یاد رکھیے اگر باپ بھی اللہ کا انکاری ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اور بیٹا وقت کا نبی بھی ہے، تو وہ بھی اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تعلق جیسا مرضی ہو، آپ کے پاس توحید نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان خالص نہیں ہے، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور نبی کا تذکرہ سنیے، یہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام۔ تمام انبیاء معتبر عزت کے لائق نبیوں میں جن لوگوں کو مقام و مرتبے سے نوازا گیا وہ رسول ہیں، اور رسولوں میں جن ہستیوں کو مقام و مرتبے سے نوازا گیا وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں میں بھی سیدنا نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا جب اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، آسمان بارش برسانا شروع ہو گیا، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، اب پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کے جانوروں کا جوڑا جوڑا، پرندوں کا جوڑا جوڑا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا لے کر کشتی میں سوار کر لیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک پتھر پر کھڑا ہے، اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو۔ بیٹے نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ باپ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج اللہ کا عذاب ہے، یہ کوئی عام بارش نہیں
کشتی میں سوار تھے، اس کے بعد ان سے اللہ رب العالمین نے آگے انسانیت کی نسل اور جانوروں کی نسل کو چلایا ہے۔ پوری روئے زمین سے تمام کافر ختم کر دیے۔ بیٹا جب ڈوبنے لگ گیا، پانی بڑھتا چلا گیا اور وہ اب پانی میں ہوتے کھا رہا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے اہل کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اے اللہ یہ میرا اہل، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے جواب میں کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے میرے نوح نبی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں۔ اس کے عمل کیا تھے؟ اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، انکاری تھا اللہ رب العالمین کا۔ پھر اللہ نے نبی سے تعلق ہونے کے باوجود، نبی کا خون ہونے کے باوجود، نبی کی آنکھوں کے سامنے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ دنیا میں ڈوب گیا اور اس ڈوبنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو آج ہر بندے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو دیکھے، اپنی توحید درست کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ عقیدہ درست کرنے کے لیے قرآن آپ کے سامنے ہے، ترجمے سے پڑھیے، ترجمے سے سنیے، اور توحید کے اوپر جو لکھی جانے والی کتب ہے، کتاب التوحید ہے، تقویۃ الایمان ہے، عام فہم کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو لے کر ان کا مطالعہ کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کیونکہ کوئی مشرک، کوئی کافر اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلا گروہ جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ اعمال صالحہ ہے، اور اگر ان کے اعمال ہیں بھی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان تو نہیں ہے مگر اعمال صالحہ ہے، نیک عمل وہ کرتے ہیں، ہے کافر، ہے مشرک، لیکن ان کے پاس نیک عمل ہے۔ ان لوگوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ ان کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں اللہ ان کے نیک عمل کا انہیں صلہ دے دیتا ہے کہ دنیا میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے، جس طرح مدر ٹریسا ہے، جس طرح دنیا میں اور بھی کئی لوگ ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہے وہ اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کے انکاری۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے تھے۔ مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا، حاجیوں کو سب بلانا، ان کی خدمت کرنا، مسجد بیت اللہ کی خدمت، ان کی آباد کاری کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اس طرح کے کام وہ کرتے تھے، لیکن ان کے اعمال جو ہیں انہیں دنیا میں تو عزت دے سکتے تھے، لیکن آخرت میں ان کے نیک اعمال کا کوئی صلہ اللہ کے ہاں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ولقائہ، اور قیامت کا بھی انکار کر دیا، اللہ کا بھی انکار کیا، قیامت کا بھی انکار کر دیا۔ فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے گئے، غارت کر دیے گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کا دن جب ہوگا تو ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے بھی کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ ان کا انجام بھی وہی ہے جو پہلے گروہ کا ہے، جو اللہ کا انکاری ہے، چاہے اس کے پاس نیک عمل ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کی وجہ سے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، چاہے دنیا کے اندر وہ جتنے مرضی نیک عمل کرتا ہو۔ ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اسلام کی خدمت کی، رسول اللہ کی خدمت کی، رسول اللہ کی دیکھ بھال کی، آپ کی حفاظت کرتے رہے، مگر ایمان نہیں تھا۔
اللہ پڑھو، احاجوک عند اللہ، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے جھگڑوں گا، آپ کے لیے بحث کروں گا، وکالت کروں گا آپ کی، اور آپ کو اللہ سے معافی لے کر جنت لے کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں، اور کافر بیٹھے سرداران قریش جو ساتھ بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہیں بھتیجے کی محبت میں آ کر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہ دے۔ تو اس نے کہا میں دنیا سے عبد المطلب کے دین پر ہی جا رہا ہوں، میں اسلام پر اس دنیا سے نہیں جا رہا۔ اس نے انکار کیا، موت واقع ہوئی، اللہ کے رسول روتے ہوئے باہر جا رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے چاہنے یا چاہنے سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب وہ انسان ہے جس کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اگر ایمان نہیں، توحید نہیں، عقیدہ نہیں ہے، عمل جتنے مرضی اچھے ہوں، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، کبھی اللہ کی جنتوں میں نہیں جا سکتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، وہ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت مدینے کے اندر اس کی مشہور تھی، لوگ اس کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے تھے۔ اس نے اتنی بڑی دیگ بنائی ہوئی تھی کہ اونٹ پر بیٹھ کر انسان اس سے کھانا لیتا تھا، ہر وقت اس کے گھر لنگر چلتا رہتا تھا، لوگ کھاتے تھے، اتنا بڑا وسیع اس کا دسترخوان تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے نیک عمل اسے ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے، عقیدہ توحید اگر نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ بندہ جتنے مرضی اچھے عمل کرتا رہے، ان نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت کس گروہ کی ہے، کس بندے کی ہے کہ جس کے پاس ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی وہ بہت زیادہ ہے۔ ان لوگوں کا ذکر اللہ نے سورہ بینہ میں کیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے، یہ لوگ اس کائنات کے بہترین لوگ ہیں، اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے۔ اور انہی کا ذکر اللہ نے سورہ مومنون میں کیا اور کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ایمان والے ہیں۔ اور آگے ان کی 7 سے 8 صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ یہ 7-8 صفات رکھنے والے جو ایمان والے ہیں یہ کامیاب اور کامیاب ہوں گے۔ سورہ عصر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا قسم ہے زمانے کی، وقت عصر کی، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وہی بندہ کامیاب اور کامیاب۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ اگر جنت لینی ہے، اگر جنت میں مقام حاصل کرنا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، تو اس کا تعلق رب کے دشمن کے ساتھ بھی ہوگا، رب پھر بھی اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ پیچھے ذکر کیا ہے ان کا تعلق نبی سے ہے، کسی کا نبی باپ ہے، کسی کا بیٹا نبی ہے، کسی کی بیویاں، کسی نبی کی بیویاں کافر ہیں، یہ تعلق ہے ان کا نبیوں کے ساتھ۔ کہیں باپ بیٹے کا تعلق ہے، کہیں شوہر بیوی کا تعلق ہے، اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا اور اعمال صالحہ نہیں۔ اور اگر ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے، تعلق رب کے دشمن سے بھی ہو، پھر بھی وہ جنت میں جائے، پھر بھی وہ اللہ کی
قائم رکھا۔ فرعون کی بیوی، فرعون رب کا دشمن، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا، اور اس کی بیوی نبی موسیٰ پر ایمان لائی۔ اللہ نے اس کی مثال قرآن میں بیان فرمائی اور کہا کہ جب فرعون نے اس پہ ظلم کرنا شروع کیا، اس کو زمین پہ لٹا کر اس کے ہاتھوں پاؤں جسم پر لوہے کی میخیں کاٹ دی گئیں، اور اس تکلیف کو جب اس نے محسوس کیا تو پھر رب سے کلام کیا، رب سے ہم کلام ہوئے اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے لیے جنتوں میں محل بنا دے، گھر بنا دے۔ اب ان دنیا کے محلوں کے اندر، دنیا کے ان گھروں میں بہت تکلیف ہے، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے میرے فرشتوں تمام پردوں کو ہٹا دو اور میری بندی کو جنت میں جو اس کا گھر ہے وہ اسے دکھا دو۔ موت سے پہلے اللہ نے اسے جنت میں جو اس کا گھر تھا وہ اسے دکھایا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور اسی عالم میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی اور اپنے خالق کے حقیقی مالک حقیقی کے بعد جنتوں میں چلی گئی۔ ایمان ہو اور ہمارے صالح ہو، تعلق جیسا بھی ہو، پھر بھی اللہ کی جنتوں میں جائے گا۔ باپ رب کا دشمن ہے اور بیٹا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ ابو جہل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہے اس نے، اور مکی دور کے اندر اس نے نبی اسلام کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی ہیں۔ اس کے باوجود بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں جا رہا ہے، اور باپ رب کا دشمن ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تعلق جیسا مرضی ہو، اگر ایمان ہے تو آپ کے پاس جنت ہے، اگر ہمارے صالح ہیں ساتھ میں تو آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر ایمان اور ہمارے صالح نہیں ہے، تعلق نبی سے بھی ہو، پھر بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے اللہ کی جنتوں میں جائیں گے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ جو اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب وہ نہیں جاتے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو وہ وعدہ کرتے ہیں، جو وہ عہد کرتے ہیں، اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، لوگوں یہ لوگ جنتوں کے وارث ہیں اور اللہ کی فردوس کے اندر جانے والے بھی ہیں۔ کون؟ جن کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے بعد ان کے پاس یہ خوبیاں اور خصائل ہیں، نیک اعمال ہیں، اللہ نے یہ نیک اعمال گنوائے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو پھر تمہارے پاس یہ اعمال ہونے چاہیے، نیک اعمال کی کنجی تمہارے پاس ہونی چاہیے، پھر تم اللہ کی جنت الفردوس میں داخل ہو۔ اللہ کی جنت الفردوس کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی جنت کا اللہ سے سوال کرنا ہے جنت الفردوس مانگنا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جنت میں سب سے جو خوبصورت، سب سے جو حسین اور سب سے جو قیمتی جگہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ جب مانگو جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، اس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ اس جنت کا اللہ سے سوال کرو۔ اور اس جنت میں جانے والے کون ہیں؟ اللہ نے سورہ الکہف میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ نے
जन्नत फिरदौस मेहमान नवाजी के लिए तैयार की हुई है। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला, उसमें हमेशा रहेंगे, कभी भी वो वहां से निकलेंगे नहीं। ईमान और अमाल साले अगर आपके पास हैं तो आपके आमाल भी महफूज हैं, आपके अजर को कभी ज़ाया नहीं किया जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसना अमला। ईमान और अमाल साले वाले लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब भी हैं, कामरान भी हैं। दुनिया में भी अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी देता है, आखिरत में भी अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी देगा। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह उन्हें पाकीज़ा जिंदगी देगा और पाकीज़ा जिंदगी जन्नत की जिंदगी होगी, जहाँ किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। हर नेमत अल्लाह वहाँ उन्हें अता फरमाएगा। जो लोग तौबा करते हैं शिर्क से, कुफ्र से, और फिर ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं, अल्लाह कहता है मैं उनकी जिंदगी के सारे गुनाहों को नेकियों के अंदर में तब्दील कर देता हूँ। तो ईमान और हमारे सालिया ये लाजमी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में भी आपके लिए कामयाबी है। कब्र में पहुंचेंगे तो वहां भी आपके लिए कामयाबी है। कब्र में अजाब बंदे की तरफ जब आता है तो पाँव की तरफ से आएगा, तो मस्जिद में चल के जाना, मस्जिद में नमाजें पढ़ना, वो उसके लिए फायदा देंगे। दाईं तरफ से आएगा, बाईं तरफ से आएगा, सर की तरफ से आएगा, जहां से भी अजाब आएगा, हाथ तरफ से नेक अमाल उसका मुहासरा करेंगे और अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से बंदे को बचाएंगे। तो ईमान के साथ साथ जितने नेक अमल आप ज्यादा करेंगे उतनी आपके लिए कामयाबी और कामरानी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा रात सोने से पहले सूरतुल मुल्क की तिलावत करता है, जब कब्र में उस पर अज़ाब आता है उसके गुनाहों की वजह से, तो वो सूरह मुल्क उसको इस तरह ढांप लेती है जिस तरह शहद की मक्खियां अपने छत्ते को ढांप लेती है। तो इस तरह बंदे की हिफाजत होती है नेक अमाल से। तो नेक अमाल में कमी और कोताही न करें। दुनिया में ईमान के साथ साथ जितने ज्यादा नेक अमल करेंगे उतना आपके लिए ये फायदा मंद साबित होंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा कब्र में जाता है वयातीही हासनुल वजह, उसके पास एक खूबसूरत शक्ल और सूरत वाला बंदा आता है, बहुत खूबसूरत है, जिसके जिस्म से खुशबू आ रही है, जिसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो वो उसे देखकर कहता है, तू कौन है? तो वो आदमी जो उसके पास आता है वो कहता है, अना अमलु, मैं तेरा नेक अमल हूँ जो दुनिया में तू करता रहा, अब मैं क़यामत तक तेरे साथ इस कब्र में रहूंगा। उसके लिए साथ मिल जाता है उसे कब्र के अंदर, अगर दुनिया में वो नेक अमल कर रहा है। क़यामत का दिन है, अल्लाह फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो बंदा ये उम्मीद रखता है कि वो कल क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात करे, उसको चाहिए कि वो अल्लाह के साथ शिरक भी ना करे और नेक अमाल कसरत से करता रहे। अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी मुलाकात का शरफ अता फरमाए। चौथा ग्रोह कामयाबी और कामरानी के हवाले से कि जिसके पास ईमान तो है मगर नेक अमाल नहीं है। जिस तरह के आजकल हमारा दिन है, हमने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गए हैं, एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। कभी दुनिया की इस आग में 2-4 मिनट अपने हाथ को रख के देखें, क्या हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? एक बात हम कर देते हैं कि एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। वो एक दिन ही 50,000 साल का दिन है। उस हिसाब से एक दिन भी अल्लाह ने अगर जहन्नम में जलाया तो कितनी देर लेंगे? एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। ये जो बदगुमानी हमारे दिमाग में है इसको निकाल दें, नेक अमल करें। जितने नेक अमल करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। ईमान है तो उसके साथ साथ नेक अमल करें, क्योंकि जन्नत में अगर इंसान चला भी गया तो वो जन्नत में जब अपने से ऊपर वाले मुकाम वाले बंदे को देखेगा तो हसरत करेगा, काश
میں نے دنیا میں تھوڑے سے اچھے عمل کیے ہوتے تو آج میں وہاں ہوتا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا 4 پیسے سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں، بھی کسی چنگی جگہ سے گھر بنا لیتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اتنے پیسے کماؤ تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. تو دنیا میں نیک عمل کرو. اگر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، اگر جنت میں اعلیٰ جگہ پر جانا ہے، جس طرح ہم دنیا کی اس آگ کو، جس آگ کو اللہ نے اس آگ سے نکالنے کے بعد 70 بار ہلکا کیا ہے، اور 70 بار ہلکا کرنے کے بعد 3 بار سمندر میں غوطہ دیا ہے تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور اس آگ سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اس آگ کو ہم نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ اس لیے یہ دماغ سے نکال کر کہ کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے، نیک عمل کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت میں بغیر حساب داخل کرے گا اور ہم سے کسی قسم کا کوئی قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اگر سوال ہوئے تو پھر ہم پھنس جائیں گے. ایمان والے ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن اس آس پہ انسان کو نہیں رہنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے. اپنی کوشش پوری کریں، اپنی طرف سے پوری محنت کریں اور اس کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اس کی رحمت پر امید رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا اور ہمیں بغیر حساب داخل کرے گا. یہ اللہ سے امید ضرور رکھیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. وہ معاف کرنے پر آئے تو سب کچھ معاف کر دے، پوچھنے پر آئے تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تو پیشاب کی چھینٹوں سے کیوں نہیں بچا، تو نے فلاں مقام پہ اپنی زبان کو بند کیوں نہیں کیا. وہ پوچھنے پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ پوچھ سکتا ہے، معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایمان کی ریسرچ کریں، توحید کو پڑھیں، کتاب و توحید پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے جائیں. یہی کامیابی اور یہی کامرانی ہے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی سرخرو فرمائے، اپنی جنتوں کا داخلہ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.